السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں قصص بائی مسفرہ زبیر ایپیسوڈ نمبر 10۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، آپ کون سے ناولس اور سننا چاہتے ہیں۔ ابھی فی الحال میں آپ کے لیے بہت سارے نئے ناولس لے کر آ رہی ہوں جن کی میرے پاس الحمدللہ پرمیشنس ہیں، اور ایسے بھی کچھ ناول جو آپ کو کسی اور چینل پر بالکل بھی سننے نہیں ملیں گے، صرف اور صرف میرے چینل پر ہوں گے۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ اور جو آپ کی ریکویسٹڈ ناولس ہیں ان کے لیے بھی میں کوشش کر رہی ہوں، وہ بھی بہت جلد میں آپ کو ضرور سناؤں گی۔ تو فی الحال ہم اس ناول کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا جب وہ آخر کار کراچی پہنچی، اور پہنچتے ہی وہ سیدھی دوسرے سیف ہاؤس چلی گئی جو اس نے رانین کے نام پر خریدا تھا۔ یا اللہ، وہ پلیز یہاں موجود ہو۔ دیوار کو پکڑ کر اس پر سے چھلانگ لگاتے ہوئے وہ گھر کے پچھلے حصے میں داخل ہوئی۔ وہ سیکورٹی گیٹ تک پہنچی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بائیو میٹرک اسکینر پر اپنی شناخت کی تصدیق کر پاتی، دروازہ کھل گیا۔ مہرا! گولونا اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی، اور رانین جو بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب مہرا نے اس کی طرف قدم بڑھایا تو وہ بھاگتی ہوئی آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ مہرا نے دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ خدا کا شکر ہے۔ گولونا کا جسم زلزلے کی زد میں تھا، اور پھر رانین نے مہرا پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ سوری، میں نے آنے میں دیر کر دی۔ مہرا کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، اور جب ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تو اس نے سرگوشی میں کہا۔ اپنی سہیلیوں کی حصار میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، اور بھیگی پلکوں تلے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ محبت جو اس نے زرگم کے لیے محسوس کی تھی، اور زرگم نے کیسے اسے اس کی ذات کی تذلیل کے لیے استعمال کیا، دل کروٹیں لینے لگا۔ کسی خیال کے تحت وہ گھر کے اندر آئی تاکہ سیکیورٹی گیٹ بند کر سکے، پھر ایک دوسرے کے گلے لگے اور زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ میں بہت فکر مند تھی، گولونا آنکھوں سے گرتے آنسو رگڑتے ہوئے بولی۔ مجھے لگا تھا میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ رانین نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ جب منہ کھولنا تو بکواس ہی کرنا، میں نے کہا تھا نا، ہمارے چیتے کو مارنا آسان نہیں ہے۔ گولونا نے زور سے رانین کو دھپ ماری، پھر نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر مہرا کی طرف دیکھا۔ ابھی تو مت مارو یار، رانین اپنا کندھا سہلاتے ہوئے بولی۔ مجھے تھوڑی دیر لگ گئی۔ مہرا مسکرائی تو اس کے نم رخسار پر ایک اور آنسو پھسل گیا۔ جب دونوں اس سے الگ ہوئی تو گولونا نے اپنی آنکھیں ہاتھ کی پشت سے رگڑی، اور رانین نے اپنی ہچکیوں پر بمشکل قابو پایا۔ پھر اس نے مہرا کی طرف دیکھا، اور رانین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ رانین اس داغ تک گئی جو مہرا کے بالوں میں غائب ہو رہا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ لانگ سٹوری ہے۔ وہ کھڑی ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دوستوں کی طرف بڑھائے، پھر تینوں کمرے میں چلے گئی۔ شکر ہے تم دونوں خیریت سے یہاں پہنچ گئی۔ تمہارے گھر پر ریڈ کے فوراً بعد 2 آدمی سیف ہاؤس پہنچے، تو ہم لڑکیوں کو لے کر انڈر گراؤنڈ راستے سے یہاں پہنچ گئے۔ گولونا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون آدمی؟ مہرا نے ناسمجھی سے اپنی سہیلیوں پر نگاہ مرکوز کی۔ میرے پاس سیکورٹی فوٹیج ہے۔ رانین اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب مہرا ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ رانین نے سیکورٹی سسٹم بالکل ویسا ہی بنایا تھا جیسا مہرا نے اسے سکھایا تھا۔ رانین نے فوٹیج نکالی، اور اسکرین پر تراب اور ایک دراز قد نوجوان گھر کے اندر داخل ہوتے نظر آئے۔ مہرا نے زرگم کی آنکھوں کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ دوسری فوٹیج بھی چلا دو، گولونا نے رانین سے کہا۔ رانین خاموشی سے فوٹیج چلانے لگی، اور اسے جھکنا پڑا کیونکہ فوٹیج اندھیرے میں تھی۔ اچانک 2 لڑکیاں آگے بڑھی، اور اگلے لمحے زرگم روشنی میں داخل ہوا۔ اس نے لڑکیوں کو دیکھا، شاید یہ جانچنے کے لیے کہ وہ حفاظت سے مہرا تک پہنچ گئی ہے، اور پھر وہ واپس اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ تو یہ وہ تھا۔ زرگم لڑکیوں کے پیچھے چلا گیا۔ وہ سیدھی ہو کر رانین کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ آدمی لڑکیوں کو لے کر گھر آئے کیونکہ میں زخمی تھی۔ مجھے نہیں لگتا وہ تم دونوں کے بارے میں جانتے تھے، وہ صرف مدد کرنا چاہتے تھے، اس نے صوفے سے پشت ٹکاتے ہوئے کہا۔ دل کہیں اندر ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ زرگم کے کسی اچھے عمل کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، اسے اس کی طرف نرم کر دے گا، اور وہ اس کے قابل نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ گولونا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ مجھے خالد نے گولی ماری تو میں ہیلی کاپٹر سے گر گئی۔ زرگم کیانی FIA کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، وہ مجھے اسلام آباد لے گیا۔ رانین کافی کا بھاپ اڑاتا کپ لے کر آئی، اور صوفے پر بیٹھ کر کپ لبوں سے لگایا۔ اس کی نظریں مہرا پر مرکوز تھیں۔ اگر تمہیں ٹھیک ہونے میں اتنا وقت لگا تو ضرور چوٹ بہت گہری لگی ہوگی۔ گولونا کے چہرے پر تشویش تھی۔ میری میموری لاس ہو گئی تھی۔ وہ سر ہلاتی رہی۔ کیا؟ رانین چونک کر بولی۔ زرگم نے جھوٹ بولا کہ ہم انگیجڈ ہے اور شادی کرنے والے ہیں، اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ گولونا نے اپنا سر ہلایا، جیسے مہرا کا درد محسوس کر سکتی ہو۔
ماہرہ نے نگاہیں اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر جھکا لی۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا اور بیوقوف بنا کر شادی کر لی۔ مجھے اس کے ماسک سے محبت ہو گئی تھی اور لگا کہ وہ واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اللہ ماہرہ، گولونا نے اس کے گرتے آنسو دیکھ کر کہا۔ رانین نے اس سے کپ لے لیا اور وہ اپنی سہیلیوں کے کندھوں سے لگ کر بکھر کر رونے لگی، جانتے ہوئے کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے۔ مجھے بہت انسلٹ محسوس ہو رہی ہے، اس نے پانی سے بھری آنکھیں اٹھا کر کہا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، گولونا نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ دل کے دروازے پر جو احساس بہت عرصے سے دستک دے رہا تھا، آخر کار اس نے اسے بلند آواز میں تسلیم کر لیا۔ اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے۔ رانین نے اس کے نم رخسار خشک کیے۔ ماہرہ نے گہری سانس خارج کی، بے دردی سے آنکھیں رگڑی اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے بہت دعائیں کی تھی، رانین نے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ ماہرہ نے گمسم سی رانین کو بغور دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ رانین کی اپنی نہیں تھی۔ وہ تو طوطے کی طرح بولنے والی لڑکی تھی، اب چپ کیوں تھی؟ اس نے بے اختیار گولونا کی طرف دیکھا اور گولونا بھی یہی نوٹ کر کے پلکیں جھپکاتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلو اب جب ماہرہ آ گئی ہے تو ہم ساتھ رہیں گے، گولونا نے گلا کھنگارا اور کہا۔ ہمیشہ، ماہرہ نے مسکرا کر کہا، اور گولونا کے اشارے پر وہ دونوں واپس رانین کے گلے لگ گئیں۔ اپنے بیڈ روم میں کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ زرگم ٹریکنگ ڈیوائس کو چیک کر رہا تھا جو اس نے ماہرہ کی انگوٹھی میں لگائی تھی۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کراچی میں ہے۔ اس نے انگوٹھی نہیں اتاری تھی۔ کراچی میں ایسا کیا ہے؟ وہ لوکیشن دیکھتے ہی سرگوشی کر رہا تھا جو پچھلے 24 گھنٹوں سے نہیں ہلی تھی۔ آہ بھرتے ہوئے اس نے اپنا فون واپس جیب میں ڈالا اور دن نکلنے کی روشنی میں لان کو گھورنے لگا۔ نیچے الگ دانتوں تلے دبائے وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا جس سے ماہرہ کو یقین دلایا جا سکے کہ سب کچھ جھوٹ نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور جب وہ مڑا تو خطیر اندر آیا۔ امی پوچھ رہی ہے تمہارا؟ وہ اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ماہرہ کا میری زندگی میں نہ ہونا یہ سوچنا بھی ناقابل برداشت تھا۔ میں اسے واپس لانے کا راستہ نکالوں گا۔ ہو سکتا ہے وہ واپس نہ آئے۔ خطیر کا نرم لہجہ اس کے دل پر گویا بم بن کر پھٹا تھا۔ میں اسے واپس لے آؤں گا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ نفرت نہیں کر سکتی، وہ یقین سے کہہ رہا تھا۔ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوتا؟ خطیر نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں، سوال کا جواب دو۔ چند لمحے کی گہری خاموشی کے بعد وہ خود کو ماہرہ کی جگہ رکھ کر سوچنے لگا۔ میں اس سے اتنا ناراض نہ ہوتا جتنی وہ ہے، سر ہلا کر اس نے خطیر سے کہا۔ اگر تم ماہرہ کی جگہ ہوتے لیکن تمہارے سامنے صدام ہوتا، جب تمہاری یادداشت واپس آتی؟ خطیر نے ایک آئیبرو اٹھا کر اس سے پوچھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس سے اب غصہ آنے لگا تھا۔ ماہرہ نے تمہیں دشمن سمجھا اور پھر 2 مہینے تمہاری ایکٹنگ کو حقیقت مانتے ہوئے گزار دیے۔ سوچو یہ اس کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ ایسا مت کرو۔ خطیر کی طرف مڑتے ہوئے اس کی نگاہیں پتھرا گئی جیسے لفظوں نے اسے کھوکھلا کر دیا ہو۔ اچانک ماضی کی یادیں آنکھوں کے سامنے چھا گئی۔ تکلیف کی شدت سے اس نے آنکھیں میچ لی، پورا جسم لمحوں میں پسینے میں ڈوب گیا۔ رات کی خاموشی میں زرگم کو کمرے کے باہر سے زوردار تھپڑ کی آواز نے جگا دیا تھا۔ اسے معلوم تھا یہ آواز پاپا کی تھی جو امی پر ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے، کیونکہ امی کبھی اونچی آواز میں نہیں روتی تھی۔ اس نے سوتے ہوئے ننھے رامز کی طرف دیکھا، سکون کی سانس لی، پھر اپنے کمرے سے نکل کر راہداری عبور کرتا ہوا جیسے جیسے زینے کے قریب پہنچا پاپا کے مارنے کی خوفناک آوازیں بلند ہوتی گئی۔ وہ ریلنگ کے پیچھے چھپ گیا۔ پاپا کے ہاتھ میں اپنی پسندیدہ بندوق تھی جسے وہ امی کو مارنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ نچلے لب کو دانتوں میں دبائے اس نے امی کے چہرے پر لگا خون اور ارد گرد بکھری شراب کی بوتلیں دیکھی۔ پاپا نہیں! انہیں روکنے کی کوشش کرتا رہا مگر آواز حلق میں ہی دب گئی۔ جب پاپا نے بندوق امی کی طرف بڑھائی، امی نے چہرہ زرگم کی طرف موڑا۔ سفید چہرے پر زخم اور خون کے دھبے دیکھ کر اس کا دل جیسے سینے سے باہر نکل آیا۔ آنکھیں بند کر لو چندا۔ سکینہ بیگم کی بے بسی گہری نیلی آنکھیں اس پر مرکوز تھی جب انہوں نے دھیمی سرگوشی کی۔ میں نہیں کر سکتا امی۔ اچانک گولی چلی اور وہ امی کے خون میں لت پت جسم کو زمین پر گرتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب کوئی تمہیں دھوکہ دیتا ہے زرگم تو ہچکچاتے نہیں ہیں، اسے مار دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ اگلے ہی لمحے خلیل کیانی نے سرد آواز میں کہا۔ نظریں ماں کے بے جان وجود پر جا ٹھہری تو وہ سر نہ ہلا سکا۔ کیا تم سمجھ گئے ہو؟ وہ چلائے۔ زرگم کا سر خود بخود اسبات میں ہلنے لگا۔ چند لمحے وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے امی کے بے جان جسم کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے ایک آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑنے پر اس نے دیکھا کہ پاپا زینے سے نیچے گر چکے تھے، ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور ساتھ ہی شراب کی بوتلیں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ اپنی امی کا سرد پڑتا جسم اور پاپا کے سر سے بہتے خون کی دھار کو دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماں کے لیے روئے یا باپ کے لیے، لیکن ایک بات سمجھ آ گئی تھی، آج پاپا نے امی کو قتل کر دیا تھا۔
اس نے آنکھیں کھول دی، منظر دھندلا تھا تو وہ چند ساعتوں تک گہرے گہرے سانس لیتا رہا، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ جب نگاہیں خطیر کے فکر مند چہرے پر پڑی تو دل میں ایک اور دھچکا لگا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، منظر دھندلا تھا تو وہ چند ساعتوں تک گہرے گہرے سانس لیتا رہا، خود کو نارمل کرنے لگا، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ جب نگاہیں خطیر کے فکر مند چہرے پر پڑی تو دل میں ایک اور دھچکا لگا۔ اس نے وہ نہیں کہا ہوگا جو مجھے لگا۔ خطیر میرا ماضی جانتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک بار بھی زبردستی نہیں کی، نہ ہی اسے زبردستی نکاح کیا ہے۔ صرف ایک بات کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے کاٹدار لہجے میں کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ٹھنڈے ہو جاؤ، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ خطیر نے پریشانی سے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ تیش کی ایک تیز لہر نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بنا کچھ سوچے تیز قدموں سے سیدھا گھر سے باہر نکل گیا۔ زرگم، خطیر پیچھے سے چلایا۔ ڈرائیور سے چابی چھین لی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، اسے ڈرائیو وے سے باہر نکالا اور زن سے آگے بڑھا جیسے کوئی زلزلہ اس کے اندر سے ٹکرا رہا ہو۔ کیا مہرا ایسا محسوس کرتی ہے؟ کیا وہ اس رشتے کو بھی اسی نظر سے دیکھتی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ سردی میں اترتی نرم دھوپ میں اس نے مارگلا ہلز کے سبز اونچے اونچے پہاڑوں کے آگے گاڑی روکی، دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا، جہاں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ آنکھیں بند کر لو چندا، امی کی سرگوشی ایک بار پھر کانوں میں گونجی۔ جب درد ناقابل برداشت ہو جائے تو انسان دل پر ہاتھ رکھ کر سانس لینے لگتا ہے۔ خلیل کیانی نے اس کی ماں کو خریدا تھا اور جب رامس کی پیدائش کے بعد ان کا دل سکینہ بیگم سے بھر گیا تو انہیں گولی مار دی تھی، جیسے وہ انسان نہیں کوئی جانور تھی، صرف اس لیے کہ وہ فرار ہونا چاہتی تھی، اور خلیل کیانی نے اسے دھوکہ سمجھا۔ وہ پہلی موت تھی جو زرگم نے دیکھی تھی اور آخری چیز وہ خود تھا جو سکینہ بیگم نے دیکھی۔ 9 سال کی عمر میں اس نے دنیا کی سیاہی دیکھ لی تھی، لیکن خوش قسمتی سے رامس چھوٹا تھا، اسے کچھ یاد نہیں، اور یہ راز وہ رامس کو کبھی معلوم بھی نہیں ہونے دے گا۔ اصل مرد وہ ہے جو عورت کے انکار کا احترام کرے، اسے انسان سمجھے۔ صدام سے بے حد نفرت کرنے کی یہی وجہ تھی، اور اسی لیے اسے پکڑنے کے لیے زرگم اپنی جان بھی داؤ پر لگانے کو تیار تھا۔ لرزتے ہاتھ سے اس نے گھاس کو چھوا۔ اگر مہرا کو لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ یہ خیال دل پر ایک زوردار ضرب کی طرح کہ دل پر بے رحمی سے لگا تھا، کیونکہ میں اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ اسے کبھی معاف نہ کرے، کیونکہ شاید وہ بھی اپنے والد سے مختلف نہیں تھا۔ یا اللہ نہیں! ٹھنڈ کے باوجود اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ سینے میں درد بڑھنے لگا تھا تو سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ لرزتی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے زمین پر مکہ مارا، پھر ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور ایسا لگا جس سے وہ امی کے خون سے گزرتا ہوا اس کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا ہو۔ میں نے غلطی کر دی تھی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ اٹھ کر پلٹا۔ پیچھے خطیر کو اپنی جانی باتیں دیکھ کر وہ زرگم کے سامنے رک گیا اور اسے کندھے سے پکڑ کر گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ایسا سوچنا بھی مت۔ اگر وہ ایسا ہی محسوس کرتی ہے پھر میں اس بھیڑیے سے مختلف نہیں ہوں۔ تم نے مارا پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بس کام ڈاؤن، یہ جذبات میں آ کر فضول باتیں مت سوچو۔ خطیر نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ آنکھیں بند کر کے وہ اپنے دوست کی بات سنتا رہا اور گہری سانس لینے پر توجہ مرکوز کی۔ تم تایا کی طرح بالکل نہیں ہو، خطیر نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ ماضی کی یادوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے خطیر کے بازوؤں کو زور سے پکڑ لیا۔ تم اس انسان جیسے ہرگز نہیں ہو، خطیر نے دہرایا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے ترتیب سانسیں نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ خطیر پیچھے ہٹ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ چکا تھا اور اپنی بھوری آنکھیں اس پر مرکوز کی تھی۔ میری بات سنو زرگم، ہاں تم نے جھوٹ بولا تھا، لیکن تم نے مہرا کو مجبور نہیں کیا تھا۔ اس نکاح میں اس کی برابر مرضی شامل تھی۔ اس نے نظریں نیچے کر لی تھی، لیکن خطیر مزید بولا، پاپا تم دونوں کو گھر لائے تو میں نے تمہیں بیبے کے سامنے روتے دیکھا تھا، صرف اس لیے کہ سب رامس کو اس واقعے کے بجائے یہ بولے کہ تایا تائی کا انتقال کار ایکسیڈنٹ میں ہوا ہے۔ تم خود بھی بچے تھے، لیکن تم نے اپنے بھائی کو ٹراما سے بچا لیا تھا۔ پھر تم کیسے اپنے باپ کی طرح ہو سکتے ہو؟ تم ویسے نہیں ہو۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے پسینہ جیکٹ کی آستین سے صاف کیا اور بہت سا تھوک نگل لیا، پھر خطیر کی جانب سے چہرہ موڑ کر اپنی نظریں پہاڑوں پر مرکوز کی، اور پھر ان کے درمیان خاموشی چھا گئی جب خطیر اسے ماضی کو واپس اندھیرے میں ڈھکیلنے کا وقت دینے لگا۔ میں نے مہرا کو مجبور نہیں کیا تھا، اس سوچ کو دہراتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ پلکیں جھپکانے لگا۔
وہ بھاری دل سے بیڈ سے اٹھی اور دن کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ طاقت جو اس کے جسم میں ہوتی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اڑ چکی ہو۔ غصے کی جگہ دل کی تکلیف نے لے لی تھی، اور جب کہ وہ یہ تسلیم کرنا نہیں چاہتی تھی، اسے زرغم یاد آنے لگا تھا۔ وہ گہری نیلی آنکھیں، اس کی شریر مسکراہٹ، اس کے دیکھنے کا انداز، گویا وہ واقعی اس سے پیار کرتا تھا۔ اپنے ارد گرد اس کے مضبوط بازوؤں کا احساس، یہاں تک کہ وہ اس کے چلنے کو بھی یاد کرنے لگی تھی۔ نو مہرا نو۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ زرغم کو اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی اور جوتے پہن کر بیڈ روم سے نکل گئی۔ وہ رانین اور گولونا کو کچن میں پائی، جہاں ایک کافی بنا رہی تھی اور دوسری ٹوسٹ پر مکھن لگا رہی تھی۔ ناشتہ؟ گولونا نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آپی، آج جانا ضروری نہیں ہے، رانین نے کہا۔ ان دونوں نے واضح کر دیا تھا کہ وہ ماہرہ کے موٹر سائیکل اور ہتھیار لینے کے لیے پرانے سیف ہاؤس واپس جانے کے فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ اس نے پچھلا ہفتہ سیف ہاؤس کے ارد گرد دیکھنے میں گزارا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ جگہ سیف ہے، جو کہ نہیں تھی کیونکہ ڈیڈی کے آدمی وہاں نگرانی کر رہے تھے۔ میں انہیں وہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ رانین نے بھاپ اڑاتی کافی کا کپ اس کے سامنے رکھا اور گولونا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں کی نظریں ماہرہ کے چہرے پر مرکوز تھی۔ پھر گولونا نے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ یہ سوچنا مشکل ہے کہ وہ سب ایکٹنگ تھی، اس نے جواب دیا۔ شاید نہیں تھی۔ گولونا نے ٹوسٹ اس کی طرف بڑھایا۔ زرغم کیانی اپنے فائدے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا۔ اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور مزید کہا، میں ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں ہمارے درمیان جھوٹی شادی کیوں؟ وہ اس سے کیا حاصل کرتا جبکہ تمہارے ذریعے وہ تمہارے ڈیڈی تک بھی نہیں پہنچ سکتا؟ گولونا نے کندھے اچکائے۔ یہی سمجھ سے باہر ہے۔ زرغم ڈیڈی کو اریسٹ کرنا چاہتا ہے اور ان تک پہنچنے کے لیے شادی کرنا، یہ بات کوئی سینس نہیں رکھتی۔ اس نے ٹوسٹ کا نوالا لیا۔ میرے لیے یہ بات سمجھ سے باہر ہے آپی کہ آپ نے یادداشت واپس آتے ہی اسے گولی کیوں نہیں ماری؟ رانین کے چہرے پر واضح غصہ تھا۔ مجھے موقع نہیں ملا رانین، نہیں تو میں اسے زندہ چھوڑتی۔ ہاں 24 گھنٹے میں آپ کو موقع نہیں ملا نا؟ رانین نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ چلو گولی نہیں سہی، لیکن میں نے اسے 2-4 پنچ مارے تھے، اس نے آنکھیں گھما کر کہا۔ تمہیں لگتا ہے انہوں نے صرف 2-4 پنچ مارے ہوں گے؟ رانین نے گولونا کی سہمی سی نگاہوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم نے FIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو مارا اور اس نے تمہیں گرفتار نہیں کیا؟ گولونا نے بے یقینی سے جھرجھری لی۔ چند پل دونوں ماہرہ کو خاموشی سے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اتنی سپورٹس کے لیے شکریہ، اس نے سنجیدگی سے کہا اور کافی کا گھونٹ لیا۔ اچھا آپ جانے لگی تو انہوں نے کیا کہا؟ رانین نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر، گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا۔ ہاتھ پکڑ کر؟ گولونا نے کرن کھا کر سر اٹھایا اور ساتھ ہی رانین کی کمر تھپکی، جسے ماہرہ کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ خیال رکھنا۔ خیال رکھنا؟ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی رانین اور گولونا نے زور سے چیخا، ایسا کچھ مطلب نہیں تھا۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ نے ایک بندے کی کٹ لگا دی اور وہ سامنے سے کہہ رہا ہے خیال رکھنا؟ آپی، کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ رانین نے کپ میز پر رکھا۔ ہاں، تمہارے خواب میں وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ رانین غلط نہیں کہہ رہی ہے، گولونا نے ناک پر چشمہ درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ محبت نہیں کر سکتا، وہ انسان ہے ماہرہ، محبت سب کو ہو سکتی ہے، گولونا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ وہ کپ میں بچی ہوئی کافی کو گھورتی رہی اور اس بات پر غور کرنے لگی۔ یہ خیال آتا کہ زرغم نے اسے اس طرح دیکھا جیسے وہ اس کا سب کچھ ہو۔ کیا وہ واقعی ایکٹنگ تھی؟ میں تمہیں زخمی چھوڑ سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں جو چاہتا وہ کر سکتا تھا لیکن میں نے انتخاب تمہارے ہاتھ میں دیا۔ لیک کے پاس میں نے جو کہا وہ مت بھولنا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کا دماغ اس لمحے میں چلا گیا جب زرغم نے اسے پرپوز کیا تھا۔ مستقبل میں کچھ بھی ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لمحے کو یاد رکھیں۔ میرا مطلب ہے وہ سب کچھ جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ زرغم نے ایک اور گہرا سانس خارج کر کے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ میرے دل میں آپ کا بسیرا ایسا بسیرا ہے کہ اب اسے اپنا کہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسا لگا جیسے اس کا وہی مطلب تھا جو اس نے کہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی میں ہمیشہ رہیں۔ اب آپ کے بغیر میں کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اگر کوئی عورت ہے جس کا میں سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں تو وہ آپ ہے۔ سینے میں ہوتی چبھن برداشت سے زیادہ ہونے لگی تھی اور یادوں سے جان چھڑاتی سر نفی میں وہ ہلانے لگی۔ 2 منٹ پہلے تم ہی کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے گولی کیوں نہیں ماری؟ وہ گڑبڑا کر پہلو بدلتی رانین کو کہنے لگی۔
ہاں تو مجھے لگا کہ وہ آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہے تھے، یہ تھوڑی پتہ تھا کہ وہاں تو مست رومانس چل رہا تھا۔ سیلف ڈیفenس اور رومانس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رانین نے اس کے سامنے ہاتھ نچایا۔ ہم 5 منٹ میں نکل رہے ہیں، میرے پاس فضول باتوں کا ٹائم نہیں ہے، اور ان لوگوں سے بات کرنے کا ٹائم تو بالکل نہیں ہے جو صبح صبح نشے کرتے ہیں۔ اس نے جھنجھلا کر گھڑی کی طرف نگاہ پھیری۔ مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وہاں چند پل کی خاموشی چھائی تھی کہ رانین نے ذرا سا بھی متاثر ہوئے بغیر پرجوش ہو کر کہا، کیا؟ جلدی بتاؤ۔ گولونا بھی میز پر آگے جھکی۔ آپ ان کو کال کر کے سوری کر لیں۔ رانین نے میٹھی سی مسکان لبوں پر سجائی۔ اس کا علاج ایک بار کر دیتی نا تم تو یہ وقت نہیں آتا۔ بے یقینی سے ان دونوں کی جانب باری باری دیکھ کر اس نے گولونا سے کہا، میں دماغ کی ڈاکٹر ہوں، جانوروں کی نہیں۔ لیکن اس کی بات بھی ٹھیک تھی، ہو سکتا ہے اس کو تم سے پیار ہو گیا ہو، اس لیے ہی جھوٹ بول کر شادی کر رہی ہو۔ گولونا نے بھی اس کی امید پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور تم لوگ عجیب باتیں کر رہے ہو۔ اس کے دانت کچکچا کر سامنے کرسی پر براجمان اپنی دوستوں کو دیکھا۔ تو آپ نے مار نہیں لگائی ان کی، حساب برابر ہو گیا نا؟ حساب برابر ہو گیا بس۔ رانین مہرا کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر محفوظ ہوئی۔ اللہ مجھے صبر دے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہیں اپنے بال نوچ لے۔ اچھا چلو 5 منٹ پورے ہو گئے، شاباش۔ اس کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر گولونا نے رانین کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچن میں ڈش واشر میں برتن لگا کر وہ تینوں ساتھ باہر کی جانب چل پڑے تھے۔ شاید سرگم کو بھولنے کے لیے اسے صرف صبر اور وقت کی ضرورت تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔